खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम बहनों भाइयों बुज़ुर्गों बच्चों नौजवानों हम खिदमत साथियों और अज़ीज़ तालिब इल्मों की खिदमत में मुबश्शिर इंजील दाऊद शम्स का सलाम पहुँचे। एक और नए दिन के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हुजूरी में मौजूद हैं। और आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मेरे अजीज़ों हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के करंथियों के नाम दूसरे ख़त की तीसरे बाब की दूसरी और तीसरी आयत पर गौर करेंगे। इन दो आयत का ख़ुलासा कुछ इस तरह से है कि हमारा जो ख़त है वो तुम हो और जिसे सब लोग जो हैं वो जानते और पढ़ते हैं। और फिर तीसरी आयत में लिखा है कि तुम मसीह का वो ख़त हो जो हमने लिखा है और वो रूह से लिखा गया है, स्याही से नहीं लिखा गया और ना ही पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया है बल्कि दिलों की तख्तियों पर गोश्त पर लिखा गया है। इन दो आयत के मुताबिक मुक़द्दस पौलुस रसूल ने करंथस के ईमानदारों को मसीह का ख़त कहा है और ऐसा ख़त कहा है कि जो रूहुल कुद्स ने लिखा है, स्याही से नहीं लिखा है और ना ही पत्थर की तख्तियों पर लिखा है बल्कि दिल की तख्तियों पर लिखा है। यहाँ से हमें एक बड़ी अहम हकीकत का पता चलता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इख्तियाराती ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए ईमानदारों को बराह रास्त मसीह का ख़त कहा है और मसीह का ऐसा ख़त कहा है जो रूहुल कुद्स ने दिलों की तख्तियों पर लिखा है। गोया ईमानदार जो है वो मसीह का ज़िंदा ख़त है या ईमानदार जो है वो मसीह के ज़िंदा ख़त है। अब ज़िंदा ख़त के तौर पे ईमानदारों की एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें किस तरह से मुआशरे में चलना फिरना है, किस तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, पेश करना है, किस तरह से उसके ज़िंदा गवाह बनना है। इसमें पहली बात जो कही गई है कि तुम वो ख़त हो जिससे लोग जानते और पढ़ते हैं। मतलब ईमानदारों की ज़िंदगियों को लोग देखते हैं, परखते हैं, उनका उठना बैठना देखते हैं, उनकी सोचें देखते हैं, उनके रवैये देखते हैं, उनके किरदार को देखते हैं, उनके अमल और रद्द अमल को देखते हैं कि वो किस तरह से ज़िंदा खुदा की गवाही देते हैं। इसके बाद रूहुल कुद्स के ज़रिए लिखा गया ये ख़त है। ज़िंदा खुदा के ज़रिए रूहुल कुद्स की कुदरत से दिलों की तख्तियों पे लिखा गया है, पत्थर की तख्तियों पर नहीं। तो ये पुराने अहदनामे में हिजकिय्येल 36वें बाब की 26वीं आयत और यिर्मयाह में एक किताब के 31वें बाब की 33वीं आयत के मुताबिक ये नबूवत की तकमील है, जहाँ पे लिखा है कि मैं गोश्ती दिल अता करूँगा, संगीन दिल निकाल लूँगा। और फिर लिखा है कि मैं अपनी शरीयत तुम्हारे बातिन में डालूँगा और तुम्हारे दिल पर अपनी शरीयत लिखूँगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल के इन अल्फाज में हिजकिय्येल नबी की नबूवत भी पूरी होती है और यिर्मयाह के ज़रिए भी की गई नबूवत पूरी होती है। अब ईमानदार जो हैं वो एक ख़त है, ज़िंदा ख़त है और वो हैं जिसको लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियों को परखते हैं, देखते हैं कि उनकी रविशें कैसी हैं, उनकी सोच कैसी, उनकी ज़ुबान से कैसी बातें निकलती हैं। अजीज़ों, याद रखिए कि नए अहदनामे के मुताबिक जो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, यहाँ पे जो ज़िंदा ख़त के लिए
یا ایمانداروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایپسٹولے ہے، ایپسٹولے، اور اس کا مطلب بڑا خوبصورت ہے، بڑا دلچسپ ہے اور چیلنجنگ بھی ہے۔ جی ہاں، زندہ خط کے لیے جو لفظ ایپسٹولے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے میسیج ایز ویل ایز کیریکٹر، یعنی ان زندہ خطوں کے پاس پیغام بھی ہے اور یہ کردار بھی رکھتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ تو ایماندار جو ہے جب وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے جس کو وہ جانتے اور پڑھتے ہیں، جو زندہ خط ہے، کیا اس کے پاس خوشخبری کا کلام ہے؟ کیا خوشخبری کے کلام کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی ایسا ہے کہ وہ مسیح کے مؤثر اور پھلدار گواہ ثابت ہوں؟ ایسا نہیں کہ اگر وہ منہ سے تو اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن کردار سے مسیح کی نفی کرتے ہیں۔ زندہ خطوں کو، ایمانداروں کو، جن کے دلوں پر روح القدس نے خدا کی شریعت لکھی ہے، کلام لکھا ہے اور ان کو زندہ کیا ہے، ان زندہ خطوں کے پاس مسیح کی گواہی کا پیغام ہونا چاہیے، خوشخبری کا کلام ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنے کردار سے بھی لوگوں پر اس بات کی مہر ثبت کرنی ہے، مہر لگانی ہے کہ وہ دنیا سے الگ کیے گئے لوگ ہیں۔ پیغام سے بھی، یعنی ان کی زبان سے بھی لوگوں کو برکت ملنی چاہیے، اور ان کی زبان سے مسیح کا کلام، خوشخبری کا کلام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور ان کے کردار سے بھی مسیح کی گواہی ملنی چاہیے۔ رومیوں 12ویں باب کی پہلی 2 آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ مقدس پولس رسول نے کہا کہ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اب ان 2 آیات میں بدن کو زندہ قربانی کے طور پہ پیش کرنے کی بات کی گئی ہے، جس سے زندگی ملتی ہے، جس سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے، جس سے خدا خوش ہوتا ہے، خدا کا پسندیدہ کردار، خدا کے پسندیدہ لوگ، ان کی باتیں، ان کے کام خدا کے پسندیدہ۔ بس زندہ خطوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں کے پاس جائیں تو مسیح کی خوشخبری بھی پہنچے اور مسیح کا کردار بھی پہنچے۔ اب اس کردار کے لیے متی کی انجیل کے 5ویں باب کی جو پہلی 10 آیات ہیں، جو مبارک باتیاں ہیں، جس میں پاکیزگی کا ذکر ہے، جس میں اپنے آپ کو خالی کرنے کی بات ہے، حلیم کرنے کی بات ہے، دل کی غریبی کی بات ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے، اور پھر غلطیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط 5ویں باب کی جو دوسری لسٹ ہے، 23ویں آیت سے آگے جو آیات ہیں، کہ روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، حلیمی ہے، اور بہت سی باتیں۔ یہ ساری باتیں مسیح کے
زندہ خطوں یعنی ایمانداروں میں ہونا لازمی ہے، جن کے دلوں پر شریعت لکھی گئی ہے، روح القدس کے وسیلے سے لکھی گئی ہے، جن کو موت سے نکال کر زندگی میں لایا گیا ہے اور زندہ خط بنایا گیا ہے، جسے لوگ جانتے اور پڑھتے ہیں۔ عام خط کے بارے میں اگر ہم چند ایک باتیں ڈسکس کریں کہ خط ایک انفارمیشن ہوتی ہے، خط ایک خیریت نامہ ہوتا ہے، اور خط پڑھ کر لوگوں کو خوشی، شادمانی، اطمینان اور تسلی ملتی ہے۔ تو کیا اگر ہم مسیح کے زندہ خط ہیں، ایماندار اگر مسیح کے زندہ خط ہیں، تو جہاں جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں تک مسیح کی انفارمیشن پہنچتی ہے، مسیح کی بات پہنچتی ہے، اس کا پیغام پہنچتا ہے۔ کیا ان کے ذریعے اطمینان اور تسلی کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، شادمانی کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں؟ ان تمام چیزوں کو آج ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ زندہ خط ہونا، جہاں یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے، خدا کے ہونا، خدا کے ہاتھ میں ہونا، خدا کے کہلانا، نور ہونا، نمک ہونا، جہاں یہ ایک طرف ایک بڑا استحقاق ہے، ایک آنر کی بات ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہم زندہ خط ہیں تو ہمارے اندر مسیح کا پیغام بھی ہو اور ہماری زندگی میں مسیح کا کردار بھی ہو۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے جب ہم لوگوں تک پہنچیں گے تو ایک اچھی گواہی پہنچے گی، خوشخبری کا کلام پہنچے گا، اور کلام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کردار سے ایک اچھی گواہی لوگوں کی زندگیوں میں چھوڑنے کے قابل ہو سکیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے زندہ خط بن کر دنیا میں چلیں پھریں، دنیا کو صلح سلامتی کا پیغام پہنچائیں، توبہ کا، نجات کا، خوشخبری کا، ہمیشہ کی زندگی کا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کردار سے اس بات پر مہر ثبت کریں کہ ہم دنیا سے الگ کیے گئے لوگ ہیں۔ زندہ خطوں کو مؤثر طریقے سے معاشرے میں چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں واقعی زندہ خط بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔